اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کیا حائضہ عورت اس کا جھوٹا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے؟ صاحب عروہ نے مکروہ قرار دیا ہے کہ حائضہ متہمہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے، لیکن اس میں دو نکتے بہت باریک بینی سے ملاحظہ کرنے والے ہیں۔ متہمہ اور غیر مأمونہ دونوں کے الفاظ میں لگتا ہے کہ دونوں برابر ہوں، ان ظاہری لحاظ سے برابر ہونے کے باوجود دونوں میں فرق ہے۔ غیر مأمونہ ہے جو امن میں ہو، اس پر کوئی تہمت نہ آئی ہو۔ غیر مأمونہ کا ایک مطلب ہے کہ جس پر تہمت نہ امن میں ہو۔ دوسرا معنی ایک اور بھی ہے کہ جس عورت کے بارے میں جاہل آپ کے وہاں مہمان آئی ہے، پتہ نہیں کہ اس پر تہمت آئی ہے یا نہیں آئی ہے، وہ غیر مأمونہ کہلائے گی لیکن متہمہ نہیں کہلائے گی۔ پس غیر مأمونہ اعم از متہمہ ہے۔ متہم نہ ہونے کے باوجود اس کی حالت سے ہم جاہل ہیں، اس لیے ہمارے لیے امن نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ لاؤبالی تو نہیں ہے، کہیں تہمت آ گئی کہ عورت لاؤبالی ہے، اس لیے اس کو جھوٹا جو ہے وہ آپ استعمال نہ کریں۔ تو متہمہ کا مطلب ہے جس پر تہمت لاؤبالی پن آ گیا ہے کہ یہ نجاست و طہارت کا خیال نہیں کرتی مثلا۔ تو کیا متہمہ اور غیر مأمونہ دو لفظ برابر ہیں؟ کہتے نہیں، دو لفظ الگ الگ ہیں۔ متہمہ خاص ہے اور غیر مأمونہ عام ہے۔ غیر مأمونہ کا ایک مطلب ہے جس پر امنیت ہو اور امنیت نہ ہو اور جس پر تہمت آ گئی ہو۔ تہمت آنے کا مطلب ایک غیر مأمونہ کا معنی ہے، دوسرا ایک اور معنی بھی نکلتا ہے غیر مأمونہ کا۔ غیر مأمونہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے امن میں نہیں ہے۔ اس کی حالت سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے امن کے قابل نہیں ہے۔ بس مجہول کو بھی آغائے خوئی نے غیر مأمونہ میں داخل کیا ہے، متہمہ میں داخل نہیں کیا ہے۔ بس غیر مأمونہ عام میں متہمہ ہے۔ متہمہ یعنی جس عورت کے اوپر لاؤبالی پن کی تہمت آ گئی کہ نجاست و پاکیزگی کا خیال نہیں کرتی ہے، یہ متہمہ ہے۔ یہ ایک نکتہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ متہمہ اخص ہے اور غیر مأمونہ اعم ہے۔ دوسرا نکتہ جو ہے وہ روایت کے ذیل میں غور کرنا ہے۔ وہ روایت عیس ابن قاسم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہوگی۔ اس میں جو لفظ آیا ہے اس سے استفادہ ہوا کرتا ہے کہ جنب اگر وہ مأمون نہیں ہے، یعنی جنب جو شخص طہارت و نجاست کی پرواہ نہ کرنے کا عنوان اس کے اوپر آیا ہوا، مأمون نہیں ہے، تو جنب کا جھوٹا مکروہ ہے۔
لیکن یہ قید کہ مامون ہونا چاہیے، وإلا اگر مامون نہیں ہے تو حائض عورت میں قید ہے کہ نہیں ہے؟ حائض عورت میں غیر مامونہ یا مامونہ کی قید ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں روایت کا جملہ پڑھ رہے ہیں، امام علیہ السلام سے حائض کے جھوٹے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال لا توضأ منہ، آپ حائض کے جھوٹے سے وضو نہ کریں۔ پھر کہا وتوضأ من سؤر الجنوب اذا كانت مأمونة، اور کچھ نہیں، جنب کے جھوٹے سے وضو کر سکتے ہیں جب وہ امن میں ہو، یعنی اس پر نجاست و طہارت کی تہمت نہ آئی ہو، نجاست و طہارت کی تہمت نہ آئی ہو تو معمون ہے، معمون ہونے کے بعد جنب ہو جائے پھر بھی جنب کا جھوٹا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت پہ کمال یہ ہے کہ یہی روایت ہمارے سب سے زیادہ کام کی روایت ہے، اس سے پہلے دو اور روایتیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ اس روایت پر زور اس لیے دے رہے ہیں کہ جو آخری میں امام علیہ السلام نے قید لگائی کہ اذا کان مأمونا یا اذا کانت مأمونة، اگر کوئی عورت جنب ہونے کے باوجود امنیت میں ہے، یعنی اس پر لاؤبالی پن کی تہمت نہیں آئی ہے، تو اس جنب کا جھوٹا استعمال کر کے وضو کر سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم نکالے کہ اگر کوئی عورت جنب بھی نہیں ہے، حائض بھی نہیں ہے، اذا کانت مأمونة کا مطلب ہے کہ جب وہ مأمونہ ہے تو جھوٹا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مأمونہ نہیں، تہمت والی ہے یا معمون غیر معمون ہے جس کی حالت مجہول ہے، غیر معمون ہے یعنی تہمت والی ہے یا مجہول والی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ لیکن اذا کانت مأمونة جو ہے وہ جنوب کے ذیل میں آیا، نہ حائض کے ذیل میں، یہ استدلال ہے کہ حائض کے ذیل میں نہیں آیا، جنوب کے ذیل میں آیا۔ اس کا مطلب جنوب میں قید ہے کہ مأمونہ ہو تو مکروہ نہیں ہے، حائض کی ذیل میں چونکہ قید نہیں ہے تو وہاں پر وہی مطلق آئے گا کہ حائض کے جھوٹے سے وضو نہ کرو، کیونکہ یہ قید جنوب کے لیے ہے۔ اذا کانت مأمونة قید جنوب کے لیے، حائض کے لیے تو نہیں، حائض کے لیے کہا کہ نہیں اس سے وضو نہیں کرو، بس یہی کافی ہے، چاہے وہ مأمونہ ہو چاہے مأمونہ نہ ہو، فرق کیا پڑتا، حائض کے جھوٹے سے وضو نہیں کرو۔ بس حائض کی نسبت یہ روایت لگتی کہ مطلق ہے، چاہے مأمونہ ہو چاہے مأمونہ نہ ہو، حائض کا جھوٹا مکروہ ہے، اس سے وضو کر کے جو ہے آپ نماز پڑھیں تو وضو کرنا مکروہ ہے، چاہے مأمونہ ہو چاہے مأمونہ نہ ہو۔ لیکن جنب میں کہا کہ اذا کانت مأمونة، کہ جنب کا جھوٹا استعمال نہ کریں اس وقت کہ جب وہ امنیت میں ہے تو استعمال کریں، امنیت میں نہیں ہے تو استعمال نہیں کریں۔ امنیت میں نہ ہونے کا مطلب دو تھے، یا تو اس پر تہمت آئی ہو کہ وہ لاؤبالی ہے، نجاست و طہارت کا خیال نہیں، یا یہ کہ آپ اس کی حالت سے مجہول ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی کیفیت میں ہے، تو ان دونوں کو غیر مأمونہ میں شامل کیا ہے۔ بس
خصوصیت ظاہر تو یہی ہے، اس روایت میں جو الفاظ لکھے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اذا کانت الحائض غیر مأمونۃ، حائض جب امن میں نہ ہو تو ایسی صورت میں کراہت ہے، وإلا کراہت نہیں ہے۔ لیکن جب اب خود الفاظ روایت کے ملاحظہ کریں گے، خود الفاظ پڑھ رہے تھے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، عیسی ابن قاسم کہتے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا عن سؤر الحائض، حائض کے جھوٹے کے بارے میں، فقال، تو امام علیہ السلام کا لا توضا منہ، یہ لا توضا منہ یعنی سور حائض سے آپ وضو نہ کریں، اس میں اذا کانت معمونتاً یا غیر معمونتاً کوئی قید نہیں ہے۔ پھر کہا لا توضا منہ کے بعد وتوضا من سور الجنوب، اور جنوب کے جھوٹے سے وضو کرو، اذا کانت معمونتاً جب جنوب معمون ہو، جنوب خاتون معمونہ ہو تو پھر اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اذا کانت معمونتاً ظاہراً اسی جنوب کے لیے قید آئی ہے، اور اس کا حائض کی قید سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اس روایت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حائض کے جھوٹے سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ ہے، مطلقاً یعنی چاہے معمونہ ہو چاہے معمونہ نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر، معمونہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ ہے حائض کے جھوٹے کو وضو میں استعمال کرنا۔ آغا خوئی یوں کہتے کہ اذا کانت معمونتاً، دونوں کی شرکت کو کاٹنے کے لیے، یعنی دونوں ایک الفاظ میں چل رہے تھے، اس کو کاٹنے کے لیے اور جدا کرنے کے لیے کہ جنوب کے لیے قید ہے لیکن حائض کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یوں یہ آغا خوئی کی فہم کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حائض اور جنوب میں اذا کانت معمونتاً کا جملہ فاصلہ ڈالتا ہے، دونوں میں فرق قائم کرتا ہے، یعنی جنوب کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے جب وہ معمون ہے، اور حائض کو اس قید سے نہیں لایا گیا۔ بس یہ روایت مطلقاً دلالت کرتی ہے کہ حائض کا جھوٹا مطلقاً قبیح ہے، اور یہ دلالت اقویٰ ہے ان سائر مطلقات کی نسبت سے جو اس سے پہلے گزری ہیں، وہ ابھی بتائیں گے کہ وہ پہلے جو گزری ہے اس کی نسبت اس کی دلالت قوی تر ہے کہ وہ صرف یہ کہتی ہے یہ روایات آخری والی کہ مطلقاً کراہت نہیں ہے، جبکہ باقی روایات اب جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اطلاق موجود ہے، لیکن اس سے یہ اطلاق زیادہ قوی ہے۔ دوسری روایت جو ہے آئیے ابی بصیر سے۔ ابی بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، قال سألتہ هل يتوضا من فضل وضوء الحائض، کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا وضو کیا جا سکتا ہے کہ حائض کے وضو سے بچا ہوا جو پانی ہے اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ قال لا، امام علیہ السلام نے لا کہا۔ لا کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حائض کے جھوٹے سے وضو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جھوٹا چاہے امنیات میں حائض ہو چاہے امنیات میں حائض نہ ہو، دونوں کو منع کیا ہے مطلقاً کا ہے۔
جبکہ مولا مقام بیان میں اگر جو ہے مامونہ کی قید تھی تو امام علیہ السلام کو مامونہ کی قید لانا چاہیے تھی. یہاں پر مامونہ کی قید نہیں ہے، خالی کا لا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یعنی مکروہ ہے کہ حائض کا جھوٹا استعمال کرنا مکروہ ہے. یہ دوسری روایت ہو گئی. اب میں صرف دوبارہ روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں. حال یتوضا من فضل وضوء الحائض، فضل یعنی زائد جو پانی بچ جاتا ہے، وضوء حائض میں سے جو زیادہ پانی بچ گیا اس سے کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ قال لا، تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، وہ جو ہے حائض کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی مطلق ہے، چاہے حائض مامونہ ہو چاہے مامونہ نہ ہو، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا. تیسری روایت ملاحظہ ہے، یہ روایت اس میں تھوڑا سا اذا کانت مامونتن کا لفظ آ گیا ہے. موثق علی ابن یقطین کہ جس متقدمہ روایت کو لیٹنا بھی مکروہ ہے. یہ تو پھر آپ آہستہ سے کرے گا، اس کے کمرے میں جانا مکروہ ہو جائے گا. پھر نہیں کوئی مکروہ ایسا ہم نے نہیں سنا ابھی تک. ہاں التماس سے دعا ہے انشاءاللہ. ہاں کتا جو ہے وہ کہتے ہیں ساتھ بیٹھا ہو تو مکروہ نہیں ہے، تو کیا ہے اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، کتے کے ساتھ بھی لیٹ سکتے ہیں. ہاں تو یہ تیسری روایت جو ہے اس کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ علی ابن یقطین کی روایت ہے جس میں یوں کہا گیا ہے کہ اذا كانت الحائض غیر مامونۃ، یہاں پر قید آ گئی. دیکھیں کہ حائض جب مامونہ نہ ہو تو پھر جھوٹا مکروہ ہے، جھوٹا استعمال نہیں کریں. غیر مامونۃ یعنی عورت امن میں نہیں ہے، تہمت میں ہے یا مجہول حالت میں ہے. غیر مامونہ کے دو معنی تھے، ایک تہمت، دوسرا جو ہے مجہول. یہ دونوں جو ہے تو اس علی ابن یقطین کی روایت میں صرف ایک قید آئی ہے، اذا كانت الحائض غیر مامونۃ، کہ حائض عورت جو ہے مامونہ نہیں ہو تو اس وقت اس کا جھوٹا استعمال کرنے کی ممانعت ہے، ورنہ ممانعت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حائض اس کا جھوٹا مطلقاً مکروہ نہیں ہے، صرف غیر مامونہ ہونے کی صورت میں مکروہ رہے گا. صرف یہ ایک روایت علی ابن یقطین کی ہے جو قید لگا رہی ہے، جبکہ ابی بصیر کی روایت ہو یا عیسی ابن قاسم کی روایت ہو مطلق ہے اور ان کی دلالت اقویٰ ہے. اور نظر امام علیہ السلام کی یہی تھی کہ وہ اس قید کی نسبت سے مطلق کو بیان کریں. بس اس روایت کی دلالت اگرچہ کہ کراہت پر اس وقت حمل کی جا سکتی تھی کہ جب مامونہ نہ ہو، لیکن کراہت کو آخوئی نے کہا نہیں مطلق ہے یہاں پر، اس لیے کہ دونوں روایت میں قید نہیں ہے غیر مامونہ کی، اور جس جگہ پر قید آئی ہے وہ بھی مطلق کو قید کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ مولا مقام بیان میں تھا اور وہ کوئی قید بیان نہیں کی، اور اس کی دلالت اقویٰ بھی ہے اس کی نسبت سے. اس لحاظ سے جو ہے مطلق حائض اس کا جھوٹا مکروہ رہے گا. مگر یہ کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ انہوں نے روایت کو اپنی دونوں کتاب استفسار و تہذیب میں ذکر کیا، لیکن کلمہ لا کو ساقط کر دیا ہے، کلمہ لا اس میں نہیں آیا ہے، یعنی لا توضا منہ نہیں آیا ہے.
جب شیخ نقل روایت کرتے ہیں استفسار و تہذیب کے اندر یہ کلمہ اللہ نہیں آیا، یہ کلمہ اللہ وحدت پر دلالت کرتا ہے صدر حدیث میں، اس بنیاد پر روایت جو دلالت کرتی ہے کہ جائز ہے وضو کرنا بغیر حائض کے جھوٹے کے، بغیر جنب کے جھوٹے کے، یہ وضو کرنا جائز ہے، لیکن اس وقت جائز ہے کہ جب معمونہ ہو، معمونہ ہو تو جائز ہے، ورنہ معمونہ نہیں ہے تو جائز نہیں ہے کا مطلب ہے کہ مکروہ رہے گا، کیونکہ بعض روایت میں جائز ہے بعض میں حرام ہے، تو اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان جائز کا پہلو نکل آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ روایت اعتبار سے ساقط ہے اور اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے مضمون میں اضطراب پایا جاتا ہے بحسب نقل شیخ کلیبنی، اگر اس روایت کو محل اعتبار سے ساقط کر دیں اور شیخ کلینی کے نزدیک، بس جب ہم حفظ کرتے ہیں کہ یہی روایت معتبر ہے اور ہم مقدم کرتے ہیں روایت کافی کو جو مستند ہے اس بات کی طرف کہ اس میں لا کا کلمہ آئے کہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس تعدد غسل کا پابند ہونا پڑتا ہے، کیونکہ تعدد غسل یہ ضروری ہے کہ 2 دفعہ دھونا ہے تو 2 دفعہ دھونا ہے، چاہے اس پہ صادق آئے یا نہ، 2 دفعہ دھونا پڑے گا، کیونکہ روایت دلالت کرتی اس بات کے اوپر کراہت ہے مطلقاً کا مطلب چاہے امنیت میں ہو چاہے امنیت میں نہ ہو، بس یہ روایت جو تفصیل کو بیان کرتی ہے 2 چیزوں میں قاطعیت فرق قرار دیتی ہے، ایک تو عامل مشترک کہ جو عامل مشترک ان دونوں کے درمیان موجود ہے، اس کی وجہ سے کوئی قاطع اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اس کو روک نہ دیں کہ جو کہا گیا تھا کہ روایت میں کہ جو مطلق حائض کے مقابل میں معمونہ ہو تو معمونہ کی قید لائی گئی ہے، حائض کے لیے نہیں ہے، وہ خالی جنب کے لیے ہے، اور مطلق سور حائض کراہت ہمیشہ رہے گا چاہے قید آئے یا قید نہ آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔